کیا آپ کو پتہ ہے، یہ میں بچوں کے حلقے میں بتا رہا تھا ان کو، وہی چلے میں بعد میں اگر کبھی چانس ملے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آج وہ اتنا وقت نہیں ہے، کہ وہی آپ کبھی اس کو ایکسپلور کرنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جب انہوں نے وہ ٹوکری میں بہانا تھا، ان کا دل جا رہا تھا اپنے بچے کو انہوں نے پھینکنا ہے پانی میں، اب کیا کرے ماں بیچاری، اور نیو بورن بیبی کو جان چاہتی ہے انسان کی، ماں کا تو کلیجہ پھٹے گا، لیکن اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے وحی کر دی ان کو۔ اب بندہ پوچھے کہ ہم تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی ہے، اب تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ شہد کی اتنی سی مکھی ہے، اس کو اللہ وحی کر رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ اپنا بسیرا کر، وہاں پہ جا کے اپنے گھر بنا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو ہنی مختلف قسم کا ملتا ہے شہد، پہاڑوں والا شہد ہوتا ہے، کیا کمال ہے، ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں گھنٹہ دور، تو گھنٹہ دو گھنٹے میرے خیال نا، یہ 2 گھنٹے دور ہے نا، یہ بلو ماؤنٹین، یہ گھنٹہ دور ہے، 1.5 2 گھنٹے تو دور ہے، تو وہ وہاں سے ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے شہد لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ شہد کی کوالٹی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی اس چھوٹی سی معصوم سی، وہ ان کی کوئین ہے کیا ہے، وہ ہٹتی نہیں ہے، اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ان کی لائف کی بیچاری کی کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 15 دن کی لائف ہوتی ہے، اور وہ ایسی ان اپنی کوئین کے ساتھ وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جینا مرنا ہر چیز اپنی کوئین کے ساتھ ہوتا ہے، ایک پوری سائنس ہے ان کی جو جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں ہانی بیز کی۔ اچھا، یہ چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو ہمیں کچھ پرائمری چیزیں پتہ چلیں گی، جس کو اب میں یہ اپنے سے کہہ رہا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ہوگی، میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی 10 دفعہ بتایا ہوا، جو میں قرآن حدیث کی چیزیں کوٹ کرتا ہوں وہ تو حتمی باتیں ہیں، ان کے اوپر تو کوئی بات اشکال نہیں ہے، جو علماء کی باتیں ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو کوٹ کر کے دے دیتا ہوں، جو میری بات ہوتی ہے نا وہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو لو یا مت لو، میں کسی کے اوپر امپوز بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ میرا تو نالج بڑا لمیٹڈ ہے۔ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ جو ایٹیکیٹس ہیں، کہ جب ہم سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہم رش نہیں کریں گے، ہم تیز وہ ختم کرنے کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہاں اپنے آپ کو آرگنائز ضرور کریں گے، کیونکہ اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، انسان لیزی ہو جاتا ہے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، یہ بندہ سوچے کہ اگر وہ ایک پڑھنے والا انسان ہے تو وہ گھنٹے میں جتنا وہ سپارہ پڑھتا تھا یا جو بھی، تو یہ اپنا وہ ٹائم نہ گرائے، کوالٹی بڑھا دے۔ آئی ریپیٹ، لیٹ سے کہ اگر اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنی روٹین میں قرآن ختم کرتے تو میرے کہنے پہ قرآن مت ختم کریں، میں یہ فتوی نہیں دے سکتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو قرآن میں جو مزہ آئے گا نا، اور جو دل لگے گا، جو آپ کی زندگی چینج ہوگی، وہ اس کو سمجھنے کے بعد ہوگی۔ وہ جو پینیٹریٹ کرتا ہے نا قرآن، اس کی کیا وجہ ہے؟ پینیٹریٹ کا مطلب جو جیسے یہ ہے اور یہ میرا دل ہے، تو یہ اس کے اندر وہ تیر کی طرح جو اندر چلا جاتا ہے، وہ مطلب پینیٹریٹ کرتا ہے، مجھے اردو نہیں آ رہی اس کی، تو وہ اندر جو وہ پینیٹریٹ کرتا ہے قرآن، وہ سمجھنے کے اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ نے بولا ہوا ہے، اسی لیے تو بیچارے احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا، اور ان کو کہتے تھے جیلوں میں کتنا ظلم ہوتا تھا، آج بھی دیکھیں نا کیسے ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ تو
ان کو تو اتنا مارا جاتا تھا صرف اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. ان کو کہتے تھے نہیں یہ بولو یہ مخلوق ہے، کیونکہ وہ کانسیپٹ چینج کرتے تھے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ تو میں نے پینیٹریٹ تو بہت کم لفظ بول دیا نا، اگر یہ جب گرتا ہے پڑھتا ہے قرآن تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر وہ خشیت پیدا نہیں ہو رہی، اور میں نے 2 سپارے پڑھ دیے ہیں، تو مجھے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ پہاڑ کے اوپر ریزہ ریزہ ہو جائے اگر اللہ کہہ رہا ہے تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ سم تھنگ رانگ ود مائی ہارٹ. کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی مال فنکشن چل رہا ہے میرے گھر، میرے ہارٹ میں. مجھے کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنا ننا منا سا دل ہے. پہاڑ اللہ کہہ رہا ہے پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت سے. میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی میں بدتمیزیاں شروع کر دی ہیں، چوریے اور یہ اور وہ، اور کوئی شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے جو مرضی میں کر رہا ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو جو میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا یا قرآن پڑھ کے آیا تھا، اس کا اثر کیوں نہیں ہوا مجھے؟ کیا میری زبان میکینکلی پڑھ رہی تھی؟ کیا میرے وہ دل تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ کویسچن فار یور سیلف. لیکن ایک انسان ہے، اس نے صرف ایک آیت پڑھ لی، وہ ہل کے رہ گیا اور اس کے آنسو نکل آئے. اور وہ خرہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں جو سجدے کے مقام ہے، گر گئے. آپ کو پتہ ہے سورۃ النجم جب، اور لوگ تو آدھے نہیں، مطلب کچھ لوگ تو آلریڈی ابسینیا گئے ہوئے تھے، ہجرت کیا کہتے ہیں حبشہ چلے گئے ہوئے تھے. لوگوں نے غلطی کر کے وہ واپس آ گئے بیچارے، اس وہم میں سب لوگ سجدے میں چلے گئے. اور ایک ان میں سے ایسا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کو شیم فیل ہو رہی تھی، اس نے مٹی اٹھائی اور مل لی اپنے گھر جا کے. اور کئی کافر و کفر پہ مرے ہیں، لیکن قرآن کے ڈر سے اتنا ڈر گئے. اور پڑھنے والے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو وہ ایسے ڈر گئے سورۃ نجم کی آیات کو زمین پہ گر پڑے. تو کبھی کبھی وہ تھوڑا سا پڑھنے سے جو کوالٹی، جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم وہ کوالٹی کا پڑھیں گے اس سے آپ کیا ملے گا. آپ یقین کریں، آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا، میری باتوں پہ نہیں جائیے، اس لفاظی میں مت جائیے گا. آپ کیا کیجئے گا، اس کو ٹرائی کریے گا. آپ پہلے اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے بھی دے یہ والا جو بھی نماز ہے یا یہ قرآن ہے، اس میں لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیتا ہے. جو لوگوں کو دیتا ہے مجھے بھی دے. پہلے تو اپنے اللہ سے مانگے، پھر جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت کہہ سکتے ہیں، پھر آپ رب زدنی علما کہہ سکتے ہیں، پھر آپ جیسے جو بھی آپ کو دعا لگتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کہہ سکتے ہیں. کچھ دعا پنجابی میں کہہ لو، آپ کو اردو میں کہہ لو، اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں. آپ کو اللہ، اس میں کون سی ایسی طاقت ہے، ایسی کون سی حلاوت ہے، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کی زندگی چینج ہو رہی ہیں. گورا سن رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے، کتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں. میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مجھے کیوں نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا، مطلب میرے اندر کوئی چینج نہیں ہو رہی، اور میری تو نمازیں بھی سیدھی نہیں ہو رہی. اللہ سے پوچھیں. اور جب آپ کے تھوڑا سا غور، تفکر، تدبر جو اللہ نے کہے ہوئے ہیں جو باتیں، افلا یتدبرون القرآن، اس طرح سے جب آپ اللہ کے طریقے سے جب تھوڑا سا پڑھیں گے نا، آپ کبھی ٹرائی کرنا ہے کہ آپ نے پرانے طریقے سے آپ پڑھتے رہو، اس طریقے سے کبھی پڑھ کے دیکھنا. مائنڈ بلوئنگ ایکسپیرینس. I repeat, it's a mind blowing experience.
اور جو ٹرینکولیٹی انسان میں آتی ہے، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیو اٹ، جو سکون اور جو اس کو مزہ آتا ہے، یا جو اس کو اطمینان ہوتا ہے اس کو، اور وہ جس ٹرینکولیٹی موڈ میں جاتا ہے، وہ امیزنگ ہے۔ اس کو جو حلاوت آتی ہے اپنے دین سے اور اس کو اپنے قرآن سے، کیونکہ وہ جو کنیکشن ہے جو ہم لوگوں نے اوریجنلی کہا ہوا تھا اپنے رب سے، جب ہمارے رب نے ہماری روحوں کو پوچھا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے نا دین الفطرہ،